وقار، یہ میرے مجدد الف ثانی کی نگاہ تجدید اب جہانگیر کو سمجھ آئی۔ پھر جہانگیر سے آگے پھر یہ سلسلہ چلا، پھر شاہ جہان، پھر اورنگزیب، عالمگیر جو تہجد گزار تھا، یہ سارا فیض جو نسلوں میں چلا امام ربانی کا صدقہ ہے، مجدد الف ثانی کا صدقہ ہے کہ جہانگیر کی زندگی میں انقلاب آ گیا، زندگی بدل گئی، حالات جہانگیر کے بدل گئے۔ کس طرح بدلے؟ جہانگیر کا جو پہلا دور تھا نا، وہ منچلا سا دل پھینک نوجوان تھا۔ جہانگیر کی بیوی تھی جس کا نام تھا نور جہاں۔ کیا نام تھا؟ نور جہاں۔ نور جہاں یہ ایران سے آئی تھی، ایران کی تھی نور جہاں۔ جہانگیر کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا۔ اب جہانگیر فریفتہ ہو گیا، وہ نور جہاں سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اکبر نے ہونے نہیں دیا، نور جہاں کا نکاح کہیں اور ہو گیا۔ اب جب جہانگیر بادشاہ بنا، یہ تاریخ ہے، میں شارٹ کٹ بات کر رہا ہوں، اب جب جہانگیر بادشاہ بنا تو وہ پہلی جو محبت تھی اس کے دل میں تھی، اس نے نور جہاں کے خاوند کو کسی طرح مہم پہ بھیج کے قتل کروا دیا، اسے قتل کروا کے نور جہاں سے نکاح کر رہی۔ نور جہاں جہانگیر کے نکاح میں آ گئی۔ اب جب نور جہاں جہانگیر کے نکاح میں آ گئی تو جہانگیر تو ٹوٹ کر محبت کرتا تھا نور جہاں سے، اور نور جہاں ایران سے آئی تھی، اور ایران والوں کا مسلک آپ جانتے ہیں، نہیں پتا؟ جانتے ہیں نا؟ اب جب بادشاہ نور جہاں کا ہو گیا تو ایران والوں نے کہا بادشاہ تیرے قبضے میں ہے، ہم چاہتے ہیں یہاں پر اپنے مسلک کی ترویج کر۔ اس نے کہا فکر ہی نہ کرو۔ بادشاہ اس طرح نور جہاں کے قبضے میں تھا کہ ہندوستان میں جو بادشاہ بنتا نا، سکہ رائج الوقت پہ اس کی تصویر ہوتی تھی بادشاہ وقت کی۔ جس طرح سعودی عرب میں جو ریال ہوتا ہے، جو بادشاہ وقت ہوتا ہے اس کی تصویر ہوتی ہے۔ بادشاہ بنا جہانگیر، اور آرڈر اس نے یہ کیا کہ سکے پہ میری تصویر نہیں ہوگی، نور جہاں کی تصویر ہوگی۔ کیا مطلب؟ بادشاہ جہانگیر تھا، حکومت ساری نور جہاں کر رہی تھی، کیونکہ جہانگیر نور جہاں کے ہاتھ میں تھا۔ اور تاریخ بتاتی ہے جب جہانگیر تخت پہ بیٹھتا، نور جہاں پیچھے بیٹھتی، بادشاہ کی پشت پہ ہاتھ رکھتی نور جہاں، کوئی فیصلہ کرنا ہوتا بادشاہ پیچھے دیکھتا، نور جہاں کہتی جس طرح کر دے، بادشاہ کہتا کر دو۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دو کہ جوڑو کا غلام تھا، پھر بھی ٹھیک ہے۔ یوں کہہ دو کہ رن مرید تھا جہانگیر، پھر بھی ٹھیک ہے۔ پہلے وہ رن مرید تھا، مگر اب وہ مجدد الف ثانی کا مرید ہو گیا۔ تو تبدیلی کیا آئی؟ فرق کیا پڑا؟ نور جہاں نے اس دور کے اندر ایران سے ذاکر بلوائے، مجتہد بلوائے، لکھاری بلائے، ادیب بلائے، انہیں کہا کھل کے اپنے مسلک کی تبلیغ کرو، لوگوں کو شیعہ بناؤ، کھل کے صحابہ کی گستاخی کرو، کتابیں لکھو، جو کر سکتے ہو کرو، کوئی نہیں تمہیں پوچھے گا۔ صحابہ کی شان میں گستاخی ہوئی، بے ادبی ہوئی، مگر اب اس نے ایک مجتہد بلایا، اس کا نام تھا عبداللہ شوستری، مجتہد عبداللہ شوستری، ایران سے بلوایا، نور جہاں نے بلوایا، پیسے دے کے بلایا، اسے رقم دی، کہا خزانے کے منہ میں کھولتی ہوں، کر صحابہ کی شان میں جو بے ادبی گستاخی تو کرنا چاہتا ہے کر، تجھے کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی تجھے پوچھ نہیں سکتا، جو کرنا چاہتا ہے کرتا رہا۔ اس نے کتابیں لکھی، صحابہ کی شان میں گستاخی کی۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خبر پہنچی کہ جی عبداللہ شوستری نے کتاب لکھی ہے اور اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی کی ہے۔ مجدد پاک کو جلال آ گیا، کتاب اٹھائی، سیدھے جہانگیر کے پاس، جہانگیر حضور حکم فرمایا تیری حکومت میں میرے جد امجد کے خلاف کوئی بات کرے اور تو خاموش ہو؟ اس نے کہا جناب فرمائیں تو صحیح، ہوا کیا؟
فرمایا یہ دیکھ، عبداللہ شوستری نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر یہ جملہ پڑھ۔ عبداللہ شوستری نے کیا لکھا تھا؟ وہ لکھتا ہے زِ عمر خیش بیزارم کہ این نام عمر دارد۔ وہ العیاذ باللہ، وہ بدبخت کہتا ہے کہ میں نے جب سے سنا ہے کہ فاروق اعظم کا نام عمر ہے تو میں تو اپنی عمر سے بیزار ہو گیا ہوں، مجھے تو اپنی عمر اچھی نہیں لگتی، کیونکہ مجھے عمر نام سے نفرت بڑی ہے، العیاذ باللہ۔ اور یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ میرے عمر کے نام سے شیطان بھاگتا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ جن کو عمر نام اچھا نہیں لگتا وہ اپنا علاج کرائے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ان شیطان یفر من ذل عمر، اور نام تو دور کی بات ہے، شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، نام سے بھی بھاگتا ہے۔ اب حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفیضانی الشیخ احمد فاروقی کتاب اٹھا کے جہانگیر کے پاس، یہ دیکھ یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جناب کیا ہوا؟ فرمایا یہ اس نے لکھا ہے عمر خیش بیزارم کہ این نام عمر دارد، کہ جب سے میں نے سنا ہے کہ اس کا نام عمر ہے میں اپنی عمر سے بیزار ہو گیا ہوں۔ تو فرمایا اچھا ابھی میں پوچھ لیتا ہوں۔ جہانگیر نے اعلان کیا عبداللہ شوستری کو صبح دربار میں بلا لو۔ حکم آ گیا۔ عبداللہ شوستری نے نور جہاں سے پوچھا آ جاؤں؟ اس نے کہا آ جا، فکر ہی نہ کر، میں ہوں نا، کوئی تیرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ عبداللہ شوستری آ گیا، دربار لگا ہے، جہانگیر تخت پہ بیٹھا ہے۔ جہانگیر نے پوچھا عبداللہ یہ کتاب تو نے لکھی؟ اس نے کہا ہاں۔ اس کے اندر یہ جملہ تیرا ہے؟ اس نے نور جہاں کی طرف دیکھا، اس نے اشارہ کیا قید ہے۔ اس نے کہا ہاں میرا۔ میں تجھے شرم نہیں آئی یہ لکھتے ہوئے؟ تاریخ کہتی ہے جہانگیر اپنی نشست سے اٹھا، تخت سے اٹھا، جلاد کو حکم نہیں دیا، خود تلوار میان سے نکالی، آگے بڑھا۔ نور جہاں حیران ہے، پریشان ہے کہ یہ جہانگیر جو ہر بات میں مجھ سے مشورہ لیتا تھا آج پوچھا ہی نہیں، آج دیکھا ہی نہیں کہ کندھے پہ میرا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ جھٹک کے یہ آگے بڑھ گیا۔ نور جہاں اٹھی، پیچھے سے آگے بھاگی، بادشاہ کا دامن پکڑ کے کھینچا کہ میری طرف دیکھ کیا کرنے لگا ہے۔ جہانگیر تلوار لے کے آگے بڑھا کہ سر قلم کر دوں۔ نور جہاں بچانے کے لیے بادشاہ کا دامن کھینچتی ہے، مگر جہانگیر نے نور جہاں کے دامن کو یوں چھڑایا، تلوار چلا کے عبداللہ شوستری کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اور جہانگیر نے جو تاریخی جملے کہے رب ذوالجلال کی قسم وہ آج بھی تاریخ کے اوراق پہ سنہری حروف کے ساتھ موجود ہیں۔ جہانگیر نے نور جہاں کو خطاب کرتے ہوئے کیا کہا سنو۔ جہانگیر کہتا ہے جان من جان دادام ایمان نہ دادام، اے جان من میں تجھے جان تو دے سکتا ہوں ایمان نہیں دے سکتا۔